ایک جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک شیرنی روزانہ انہیں دوسرے جانوروں کا شکار کرتے لاتے اور خوب پیٹ بھر کر انہیں کھانا کھلاتے۔ پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہونے لگے تو اس نے انہیں شکار پر لے جانا چاہا تاکہ انہیں بھی شکار کرنے آئے۔ بڑا بچہ فوری تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا کہنے لگا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں بعد چلوں گا۔ آج نہیں کل وغیرہ جیسے بہانے بنانے لگا۔ بڑا بچہ ماں کے ساتھ شکار پر جانے لگا۔ کچھ دن اور بیت گئے، پھر چھوٹا بچہ اب بھی شکار پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ وہ سوچتا تھا کہ جب بیٹے بٹھائے کھانا مل جاتا ہے تو محنت کیوں کرے۔ شیرنی بہت اس کو سمجھایا، شیرنی کا بچہ ہے، اسے اپنے خوراک حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی ورنہ سستی اس کی عادت بن جائے گی۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیرنی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بچہ بہت پرطلاع اور چست تھا، اس کے بھروسے چھوٹا بچہ سست اور نکما رہ گیا۔ وہ اپنے ماں اور بڑے بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ ایک دن جنگل میں شکاری آیا اور اس نے شیرنی کو اپنے گولی کا نشانہ بنا دیا۔ بڑا بچہ نے شکاری سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، مگر شکاری جنگل میں غائب ہو چکا تھا۔ اپنے بھائی کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، ماں کے بعد تم میرے ہو۔ ہمارے اپنی کمزوری کی وجہ سے ماں کی جان گئی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہاری سستی اور کالے تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے اب تم سستی چھوڑو اور میرے ساتھ شکار پر جایا کرو۔ یہ سن کر چھوٹا شیرنی غصہ ہو گیا اور بھڑک اٹھا اور دوڑ کر بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو، میری پرواہ مت کرو، مجھے خدا نے پیدا کیا ہے اور وہ میری حفاظت کرے گا، وہ مجھے رزق دے گا۔ پھر شیر بولا، بے شک خدا رزق اسے دیتی ہے، پیدا کیا ہے اور وہ سب کو رزق بھی دیتا ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا کہ محنت کرو، اس کا پھل میں تمہیں دوں گا۔ جب رزق کے لیے محنت نہیں کرو گے تو تمہیں رزق کہاں سے ملے گا؟ پھر چھوٹا شیر بولا، مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا اچھا اور برا سمجھتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی کی اس دیری پر بڑے شیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ دن گزرتے چلے گئے، جب تک وہ شکار کرتا اس کا حصہ اس تک پہنچا دیتا تھا۔ وہ اپنی بیائی کا لباس پہن کر اسے خوب مزے سے کھاتا۔ کچھ دن بعد بڑے شیر کی بیوی اور بچے ہو گئے۔ اسے اپنے بچوں کو بھی کھانا دینا تھا اور اپنے بھائی کو بھی کھانا پہنچانا تھا۔ اس کے ننھے ننھے بچے بھوک سے بے حال ہو گئے، اس لیے اس نے شیر کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا شیر بھوکا رہنے لگا، وہ کھانے کے لیے ترس رہا تھا، شکار کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ چھوٹے موٹے خرگوش، گیدڑ اور لومڑی جیسے جانوروں پر گزارا کرتا تھا، انہیں ہڑپ کر جاتا، پھر ابھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آہستہ آہستہ وہ دن پہ دن کمزور ہوتا گیا۔ ایک دن
چھوٹا چوہا شیر کے پاس سے گزر رہا، شیر کو نامرد سمجھا اور اس کے کان قطر قطر کر کے کھانے لگا۔ پیٹ بھر کر چوہا خوشی سے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں خوشخبری سنائی۔ سب نعرے لگائے، من چاہے صحت سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ اس طرح یہ کمزور اور چھوٹے سے جنگل میں مخلوق جنگل کے بادشاہ کو عبرتناک انجام تک لے گیا۔ سچ ہی کالے کا شہر ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔